ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل پر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ عثمانی خلیفوں کی اولاد سے زیادہ یہ شعر کسی اور سے منسوب نہیں ہو سکتا، جنہیں 1000 لیرہ اور ایک پاسپورٹ اور 24 گھنٹے میں ترکی سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دیا گیا، اور اگلے چند گھنٹوں میں انہیں اس ملک سے نکلنا پڑا جس ملک پر اس خاندان کے 29 خلیفوں نے حکومت کی تھی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ٹیوب اردو پیج کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو دیگر گروپس میں شیئر کریں۔ انہیں کہا گیا کہ اپنی جائیداد یا تو بیچ دیں یا کلیم کر لے، وگرنہ ان کی جائیداد حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی۔ عثمانی خاندان کے گمان میں تھا کہ یہ ایک وقتی مشکل ہے جو جلد ہی ٹل جائے گی، جب ان کی رعایا انہیں واپس ترکی لے آئے گی، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب انہیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت ملتے ملتے نصف صدی گزر جائے گی۔ جب خاندان کو ترکی چھوڑنے کا حکم ملا تو خاندان کے افراد کی تعداد 156 تھی، جن میں خاندان کے داماد بھی شامل تھے، لیکن بہت سے ایسے ملازمین تھے جو اپنے ماضی قریب کے حکمرانوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان ملازمین کو ملا کے تعداد سینکڑوں میں چلی گئی۔ سلطان محمود ششم پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ سلطان عبد المجید دوم کو سلطنت کے معزول ہونے سے چند دن پہلے جلا وطن کیا گیا اور انہیں خاندان سمیت کتلاکا سے ٹرین میں بٹھایا گیا۔ اسٹیشن پہ موجود یہودی ڈائریکٹر وہ آخری شخص تھا جس نے سلطان کو اس کے ملک میں عزت و احترام سے روانہ کر دیا۔ ترکی کی حکومت نے ایسا اس لیے کیا کہ کہیں خلیفہ کی وفادار عوام بغاوت نہ کر دے۔ البتہ خواتین عثمانی خاندان کے قوانین میں تخت نشینی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام شہزادیوں اور ملکاؤں کو بھی ملک سے نکال دیا گیا۔ عثمانی خاندان نے مصر جانا چاہا، لیکن مصر کے شاہ فواد نے اجازت نہ دی۔ پھر شام جانا چاہا جو قریب بھی تھا، لیکن ترک حکومت راضی نہ ہوئی۔ بالآخر کچھ لوگ بیروت چلے گئے، کچھ فرانس، کچھ اٹلی اور کچھ باقی یورپی ممالک میں پھیل گئے۔ عثمانیوں نے جلدی ملک چھوڑتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ نہ رکھا، یہ تھوڑا بہت سرمایہ لے کر ملک چھوڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنے پراعتماد لوگوں کے ذمے اپنا سرمایہ چھوڑا، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس پہ اندھا اعتماد کیا جائے وہی نیا ڈبوتا ہے۔ کچھ لوگ اونے پونے داموں اپنے نوادرات بیچ گئے، جائیداد کو حکومت نے قبضے کر لی اور باپ دادا کی جائیداد پہ وراثت کا حق بھی حکومت نے ختم کر دیا۔ سلطنت چھوڑنے کی شام انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ سلطنت معزول ہو جائے گی، مگر ان میں سے بہت سے لوگ اس گمان میں تھے کہ عوام ان سے محبت کرتی ہے، اور یہ دربدری چند مہینوں کی بات ہے۔ حکومت نے 1000 لیرہ دینے کے بعد واپس پلٹ کر خبر نہ لی اور عثمانی خاندان جلد ہی غربت میں چلا گیا۔ شہزادے فوج میں تربیت یافتہ تھے، سو وہ اپنی فوجی قابلیت جلاوطنی میں استعمال نہیں کر سکتے تھے، جبکہ سلطان اور دیگر بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے کام کاج سے معذور تھے۔ کچھ لوگوں نے سویپر تک کی نوکری کی، کچھ نے ہوٹلوں میں برتن مانجے، کچھ بھیک مانگنے یا پھر کچرے میں کھانا تک ڈھونڈتے، کچھ ارمینی ترکوں سے امداد لیتے اور کچھ بھوک سے مر گئے۔ مسلمان دنیا کے حاکمین میں سے نظام حیدر آباد آصف جاہ، مصری شہزادہ عمر توسان اور حجاز کے فرمان روا حسین بن علی کچھ عرصہ تک خاندان کی امداد کرتے رہے، لیکن یہ رقم بہت کم لوگوں کو ملی کیونکہ خاندان بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ انقرہ میں بیٹھے لوگ خاندان کی ہر حرکت نوٹ کر رہے تھے اور ان کی غیر ملکیوں سے شادیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فرانس نے انہیں کبھی بھی شہریت نہ دی، البتہ پاسپورٹ دے دیے جن سے وہ مختلف ممالک میں سفر کر سکتے تھے۔ 1952 میں عدنان مندرس کی جمہوری حکومت نے شاہی خاندان کی خواتین کو واپس ترکی آنے کی اجازت دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ عدنان نے سلطان عبد المجید کی بیوی مشفقہ قدین افندی کو فرانس میں اپنی بیٹی کے ساتھ واشر کی نوکری کرتے دیکھا تو رو پڑا اور کہا کہ ماں ہمیں معاف کر دینا، ہم نے بہت دیر کر دی۔ واپس ترکی آ کر اس نے اعلان کیا کہ میں ایسے ملک کا وزیر اعظم نہیں رہ سکتا
جس کی ماں جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہو، اور یوں اس نے شاہی خواتین کو ترک شہریت دینے کا اعلان کر دیا۔ عدنان مندرس کو 1960 میں فوجی بغاوت کے بعد فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1974 میں شاہی خاندان کے مردوں کو بھی واپس آنے کی اجازت دے دی گئی، مگر بہت کم لوگ واپس آئے۔ زیادہ تر لوگ دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہو چکے تھے اور واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ ترک حکومت ہمیشہ عثمانیوں سے دور رہی۔ خاندان کے ایک شہزادے جو بعد میں خاندان کے سربراہ بھی رہے، نیو یارک میں لائبریرین کی نوکری کرتے تھے۔ ایک بار ترک سفارتخانے کا عملہ لائبریری کا دورہ کر رہا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لائبریری میں ایک شخص عثمانی خاندان سے ہے تو سب لائبریری سے چلے گئے۔ البتہ شہزادے کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی گلہ نہیں ہے، اور وہ مصطفیٰ کمال پاشا کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ترکی کو اناطولیہ تک محدود ہونے سے بچایا اور ترک سرزمین کی حفاظت کی۔ انور پاشا کی پوتی آرزو انور اروگان کا کہنا ہے کہ اسے کلاس میں بیٹھنا پڑتا تھا جہاں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کا دادا انور پاشا غدار ہے۔ یورپ میں جہاں بھی بادشاہت موصول ہوئی، یہ جمہوریت نے زور پکڑا۔ کسی شاہی خاندان کے ساتھ اتنا برا نہ ہوا سوائے سوویت یونین کے سار اور اس کے خاندان کے، جنہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں عوام یہ قیاس کرتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ بحال ہو سکتی ہے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ شہزادے حیات ہیں، وہ سلطان بننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے، اور مزید خلیفۃ المسلمین کا خطاب اب عثمانیوں کو ملنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ اعزاز اس بادشاہ کو ملتا تھا جس کے ذمے مقامات مقدسہ مکہ، مدینہ اور قبلہ اول کی حفاظت ہوتی تھی۔ جن دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔